دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی قدیم تہذیب میں کوئی عامل یا جادوگر آپ پر کالا علم کرانے کے لیے، جادو کرانے کے لیے ہمیشہ آپ کے بال، آپ کے ناخن یا آپ کے خون کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ اسے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کے ارد گرد 99.99% چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جدید فزکس یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہماری انسانی آنکھ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا صرف اور صرف 0.0035% حصہ دیکھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بقیہ 99.99% سے زیادہ ہمارے لیے اندھیرے میں ہے۔ وہ ہمارے لیے الغیب ہے، غیب کی دنیا۔ غور و فکر کی اس خصوصی قسط میں آج ہم ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہم غیب یعنی اندیکھی دنیا کا نقشہ سائنس کی روشنی میں کھینچیں گے۔ جب ہم قدیم الہامی کتابیں اور خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا سامنا مسلسل حقیقت کی ایسی ڈائمنشن سے ہوتا ہے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے، جنات، سحر جسے ہم جادو کہتے ہیں، اور وسوسہ، وہ خاموش سرگوشیاں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ صدیوں سے سائنس اور تھیولوجی ان تصورات پر ایک تلخ کشمکش کا شکار رہے ہیں۔ سائنس شواہد مانگتی ہے، تھیولوجی الغیب پر کامل ایمان کا تقاضا کرتی ہے، لیکن آج میں جس سوال پر رک کر غور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا ہو اگر ان دونوں کے درمیان موجود یہ خلیج محض الفاظ کا فرق ہو؟ کیا ہو اگر جدید ایسٹرو فزکس اور نیورو سائنس بالآخر ہمیں وہ زبان فراہم کر رہی ہو جس سے ہم یہ بیان کر سکیں کہ غیب کی دنیا ہماری فزیکل بائیولوجی کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہے؟ جب ہم الہامی صحائف کو سائنس کے جدید ترین عروج کے پہلو بپہلو رکھ کر غور سے دیکھتے ہیں تو ایک چونکا دینے والی تصویر ابھرنے لگتی ہے، ایک ایسی تصویر جو منطقی ہے اور اس بات سے گہری مطابقت رکھتی ہے جو قرآن کریم ہمیشہ سے ہمیں بتاتا آ رہا ہے۔ اس دو اقساط پر مشتمل سفر میں ہم جادو کے میکانزم، جنات کی حقیقت، اس عین سائنس کو ڈیکوڈ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہزاروں سال تک انسانوں نے کمبشن کیمسٹری کو سمجھے بغیر آگ کا استعمال کیا ہے۔ وہ آکسیجن کو، وہ کاربن ری ایکشن کو یا تھرمو ڈائنامکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آگ پھر بھی حقیقی تھی، اس کا جلنا پھر بھی حقیقی تھا، اس کی تپش پھر بھی حقیقی تھی۔ سائنسی الفاظ کی عدم موجودگی نے آگ کی حقیقت کو کم نہیں کیا۔ بالکل یہی معاملہ جنات اور جادو کا ہے۔ یہ اندیکھی طاقتیں اپنا اثر رکھتی ہیں، چاہے ہمارے پاس انہیں بیان کرنے کے لیے لیبارٹری کے الفاظ ہوں یا نہ ہوں۔ آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان اندیکھی لیکن حقیقی قوتوں کی اس کمبشن کیمسٹری کو تلاش کریں گے جسے قرآن کریم آج سے 1400 صدیاں پہلے بیان کر چکا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ جادو کیسے کام کرتا ہے، ہمیں سب سے پہلے ان دو کرداروں کو سمجھنا ہوگا جو اس میں شامل ہیں، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ قرآن کریم میں اس فرق کو انتہائی حیرت انگیز درستگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے دھوئیں کے بغیر شعلے سے پیدا کیا۔ اس جملے پر گہری توجہ دیجیے۔ محض شعلہ نہیں، محض آگ بھی نہیں، ایک دھوئیں کے بغیر شعلہ، اسموک لیس فلیم۔ یہ ایک نہایت اہم سائنسی تفصیل ہے۔ دھواں جلنے کے عمل سے پیدا ہونے والا ایک کاربن پر مبنی بقایا حصہ ہے۔ دھوئیں کے بغیر آگ وہ آگ ہے جسے اس کے مادے یعنی ماس سے محروم کر دیا ہو۔ یہ خالص توانائی، یہ پیور انرجی ہے، بغیر مادے کے روشنی اور حرارت۔ اب یہاں فزکس انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جدید سائنس میں مادہ ایک اسپیکٹرم پر موجود ہوتا ہے۔ اپنی بلند ترین توانائی انرجی کی حالت میں، ہائیسٹ انرجی اسٹیٹ میں، مادہ ایک ایسی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے ہم پلازما کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں الیکٹرانز ایٹم سے مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں اور پیچھے خالص چارج شدہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی چھوڑ جاتے ہیں۔ خالص پلازما اپنی تعریف کے لحاظ سے کوئی دھواں پیدا نہیں کرتا، یہ ایک اسموک لیس فائر ہے۔ اور یہاں وہ انتہائی اہم حقیقت ہے،
وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جس میں ریڈیو ویو سے لے کر گاما ریز تک توانائی کی تمام شکلیں موجود ہیں، اس کا وہ حصہ جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ پورے اسپیکٹرم کا صرف اور صرف 0.0035% ہے، یہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میری اس بات کو دوبارہ ذرا غور سے سنیے گا، ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پہ موجود حقیقت کے آدھے فیصد سے بھی کم ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اس وقت ہر ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کا تقریباً 1 لاکھ ٹیرا بائٹ ڈیٹا وائی فائی، سیلولر سگنل اور سیٹلائٹ براڈ کاسٹ کی شکل میں بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے جسم کے آر پار گزر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو اس کا ایک بائٹ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہماری آنکھیں صرف ریڈیو ویوز کو دیکھنے کے قابل ہوتی تو رات کا آسمان تاریک نہ ہوتا، بلکہ توانائی کی لہروں کی روشنی سے اندھا کر دینے والا ہوتا۔ ہمارا قرآنی فریم ورک یہ بتاتا ہے کہ جنات ان فریکوینسیز پر کام کرتے ہیں جو اسپیکٹرم کے بقیہ 99.99% حصے میں آتی ہے، وہ حصہ جسے پکڑنے کے لیے ہماری بایولوجی، ہماری آنکھیں ڈیزائن ہی نہیں کی گئی۔ وہ مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل نہیں ہے، وہ اسی کائنات کے ایک مختلف بینڈ وتھ پر ایک الگ ڈائمینشنز پر آپریٹ کر رہے ہیں، پر ہماری آنکھیں کیپیبل نہیں کہ انہیں دیکھ سکے۔ تصور کریں آپ اس وقت اس کمرے میں بیٹھے ہیں، بیک وقت درجنوں ریڈیو سٹیشنز نشر ہو رہے ہیں، وہ دیواروں کے آر پار اور آپ کے جسم کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے ایک کی بھی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کے کان ان فریکوینسیز کو پکڑنے کے لیے نہیں بنے۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک ریڈیو ریسیور اٹھاتے ہیں، اسے درست فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں تو سگنل وہاں موجود ہوتا ہے، بالکل صاف اور شفاف، وہ ہمیشہ سے وہی تھا، آپ کو بس درست ریسیور کی ضرورت تھی۔ اس فریم ورک کے مطابق جنات ان فریکوینسیز پر موجود ہیں جن پر ہمارا انسانی بایولوجیکل اینٹینا یعنی ہمارے حواس بس ٹیون ان نہیں کر سکتے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جنات کی اس اندیکھی دنیا سے جڑنے اور اس کی فریکوینسی پر ٹیون ان کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک درست ریسیور کی ضرورت ہے جس سے ہم ان کی دنیا میں ٹیون ان کر سکے۔ اب ہم اس مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر جنات ایک مختلف فریکوینسی پر موجود ہیں اور انسان اس فزیکل دنیا میں موجود ہیں تو یہ دونوں دنیایں آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں؟ کسی انسان کے بالوں کی لٹ سے کیا جانے والا جادو کا عمل میلوں دور بیٹھے اس شخص پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ سحر یا جادو کو محض کوئی مافوق الفطرل، کوئی سپر نیچرل کرشمہ یا دھوکہ مت سمجھے، بلکہ اسے دو بالکل مختلف ڈائمینشنز کے درمیان رابطے کا ایک غیر قانونی پروٹوکول اور تاریک پل سمجھے۔ اگر انسانی جسم ایک پیچیدہ بایولوجیکل نیٹ ورک ہے جو نظر آنے والے فزیکل قوانین پر چلتا ہے، اور جنات خالص الیکٹرو میگنیٹکس کی فریکوینسی کی ایسی ہستیاں ہیں جو غیب کے اسپیکٹرم میں موجود ہیں، تو جادو وہ ڈارک ویب ہے جو ان دونوں دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ رابطے کا وہ عین طریقہ ہے، وہ غیر مجاز ہینڈ شیک ہے جو غیب کی دنیا کی کسی ہستی کو ہماری فزیکل دنیا میں لاگ ان ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مخصوص رسومات، بایولوجیکل اینکرز اور بدنیتی پر مبنی معاہدوں کے ذریعے ایک عامل دراصل ایک فریکوینسی برج، ایک فریکوینسی کا پل تعمیر کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں جادو وہ پاسورڈ ہے، وہ انکرپشن کی ہے جو ایک انسان کے تاریک ارادے کا ترجمہ ایک ایسے الیکٹرو میگنیٹک سگنل میں کرتی ہے جسے جنات پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جن کو آپ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس ہدف کو اس کے بایولوجیکل آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کا وہم ہے تو عالمی ڈیٹا ریسرچ اعداد و شمار سنیے۔ 2022 میں پیو ریسرچ سینٹر نے 95 ملکوں میں ایک وسیع سروے کیا اور یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ، یہ دنیا کی 40% بالغ آبادی، جادو، سحر اور نظر بد پر باقاعدہ یقین رکھتی ہے اور اس کا تجربہ کر چکی ہے۔ یہ کوئی عام وہم نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایک مشترکہ عالمی تجربہ ہے جس کے اعداد و شمار خود سائنس کو حیران کر رہے ہیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ اس غیر قانونی پروٹوکول کو چھیڑتے ہیں،
لیکن دور بیٹھے ہدف انسان تک یہ ہیکنگ کیسے پہنچتی ہے؟ ایک جادوگر میلوں دور انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بایولوجیکل اینکر، آپ کے جسم کا کچھ حصہ، بال یا ناخن۔ اینتھروپولوجی میں اس اصول کا ایک باقاعدہ نام ہے، اسے لا آف کنٹیجین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قدیم عقیدہ ہے جو دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں بغیر کسی استثناء کے پایا جاتا ہے کہ وہ اشیاء جو کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے سے جڑی رہی ہوں، آپ کے جسم کا حصہ رہے ہوں، وہ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، کنیکٹڈ رہتی ہیں۔ کسی شخص کی کوئی بایولوجیکل چیز لے لیں، اس کے بال، اس کا خون، اس کے تراشے ہوئے ناخن، اور آپ کا اس شخص کے ساتھ کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، ایک مستقل رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بایولوجیکل کریش کو مانتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور فزیولوجسٹ ڈاکٹر والٹر کینن نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ پیپر شائع کیا تھا جسے ووڈو ڈیتھ یا سائیکو فزیولوجیکل ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کینن نے اتھینٹک میڈیکل کیسز جمع کیے جہاں ایک انسان پر کالا علم کیا گیا اور اس کے جسمانی نظام مکمل طور پر کریش کر دیا گیا۔ کوئی زہر نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی بلڈ پریشر یا کوئی بھی بیماری اچانک وہ گر جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاورڈ کے اس محقق نے ثابت کیا کہ جب انسان کا سسٹم ایک خطرناک تاریک سگنل کو وصول کرتا ہے تو وہ جسم کو خودکار طریقے سے شٹ ڈاؤن کرنے کی کمانڈ دے دیتا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پوری نوع انسانی کا ایک حقیقی چیز کو محسوس کرنے کا تجربہ ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں جدید فزکس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے خود آئنسٹائن کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے سالوں لگا دیے مگر نہ کر سکا۔ اس نے اسے ایک فاصلے پر ڈراؤنا ایکشن کہا، سپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں جدید فزکس نے فاصلے سے ہونے والے اس عمل کو لیبارٹری میں ثابت کیا۔ اسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب دو سب ایٹامک پارٹیکل آپس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں تو ایک ذرے کو بدلنے سے دوسرے ذرے کی حالت فوراً بدل جاتی ہے۔ 2022 میں اس پر فزکس کا نوبل انعام دیا گیا ہے، اور 2017 میں سائنسدانوں نے میسیس نامی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے خلا اور زمین کے درمیان پارٹیکلز کو انٹینگل کیا جن کے درمیان 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ زمین پر ایک پارٹیکل کی حالت بدلی گئی اور 1200 کلومیٹر دور خلا میں موجود دوسرے پارٹیکل نے عین اسی لمحے اپنے رد عمل کیا اور وہی کام کیا۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس دو خاص لوڈو کے ڈائس ہیں، آپ انہیں انٹینگل کر دیتے ہیں، پھر آپ ایک دانہ لندن بھیج دیتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس رہتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنا دانہ پھینکتے ہیں اور اس پر 4 آتا ہے تو لندن والے دانے پر بھی عین اسی لمحے 4 آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ ان کے درمیان کوئی سگنل، کوئی سفر نہیں۔ وہ کنیکشن ہمارے فہم کے مطابق فزیکل نہیں ہے، یہ خود حقیقت کے تانے بانے کے اندر بنا ہوا ہے۔ اب اس تصور کو بایولوجیکل سطح تک بڑھائیں۔ وہ اشیاء جو کبھی آپس میں جڑی ہوئی تھی، جیسے کہ بالوں کا ایک گچھا اور وہ جسم جہاں سے اسے کاٹا گیا تھا، وہ حقیقت کے گہرے فیلڈ کے اندر اب بھی آپس میں انٹینگل رہتی ہیں۔ بال الگ ہونے کے بعد بھی اب تک جانتے ہیں کہ وہ کس جسم کا حصہ ہے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا لیبارٹری کا کوئی ایسا عملی تجربہ موجود ہے جہاں بایولوجیکل انفارمیشن نے وائرلیس سفر کیا ہو اور کسی زندہ جسم پر اثر انداز ہوئی ہو؟ کیونکہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے بایولوجیکل وائرلیس منتقلی کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال رشین سائنٹسٹ، رشین بایو فزسسٹ ڈاکٹر پیٹر گاریو کی طرف سے ملتی ہے۔ انہوں نے ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک بایولوجیکل ہدایات، انسٹرکشنز کو وائرلیس منتقل کرنے کے لیے لیزر بیم کا استعمال کیا۔ اپنے پہلے تجربے میں گیریاف نے ایک صحت مند پینکریاس یعنی لبلبا سے لیزر بیم گزاری۔ اس لیزر نے صحت مند آرگن کے جینیٹک بلو پرنٹ کو بخوبی پڑھ لیا، اپنے پاس سیو کر لیا۔ پھر انہوں نے اس لیزر بیم کا رخ ان چوہوں کی طرف کیا جن کے پینکریاز ایک طاقتور زہر سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ گیریاف نے رپورٹ کیا کہ 12 دنوں کے اندر چوہوں نے اپنے پینکریاز مکمل طور پر دوبارہ ریجنریٹ کر دیے، وہ ٹھیک ہو گئے،
وائرلیسلی، کسی دوا سے نہیں بلکہ روشنی کے ایک شعاع سے جس میں بایولوجیکل انسٹرکشنز موجود تھے، سگنلز موجود تھے۔ ایک 3D پرنٹر کے بارے میں سوچیں، آپ اس میں USB ڈرائیو لگاتے ہیں اور وہ چیز پرنٹ کر دیتا ہے۔ گریاف نے یہی کام وائرلیس کیا۔ انہوں نے اس بلو پرنٹ کو ایک قسم کی بایولوجیکل وائی فائی یعنی لیزر بیم کے ذریعے نشر کیا اور ٹارگٹ جاندار کے خلیوں میں وہ ہدایات وصول کی اور اسی کے مطابق خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جسم کی مشینری نے پرنٹر کا کام کیا اور لیزر وائرلیس سگنل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو منفی معلومات کے ساتھ وائرلیس اندیکھے سگنل بھیجتا ہے تو یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہی جادو ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال ہے، ذرا سوچئے، وہ وائرلیس سگنل، وہ تاریک وار، وہ آخر یہ کیسے جانتا ہے کہ اسے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اربوں انسانوں کی آبادی میں صرف اور صرف اسی ایک مخصوص شخص کو نشانہ بنانا ہے جس پر آپ جادو کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں؟ وہ سگنل راستے میں کیوں نہیں بھٹکتا؟ یہی وہ خوفناک وجہ ہے کہ کسی عامل یا جادوگر کو آپ پر کالا علم کرنے کے لیے آپ کے بالوں کے، ناخنوں کے یا خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خود DNA کی ساخت انتہائی سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ہیکر آپ کا کمپیوٹر ہیک کرنا چاہے تو اسے آپ کا IP ایڈریس پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو ملینز آف کمپیوٹرز ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کائنات کے اس حصے سے کوئی آپ پر حملہ آور ہونا چاہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے تو اسے آپ کا بایولوجیکل IP ایڈریس چاہیے، یعنی آپ کا بال یا آپ کا ناخن، آپ کا DNA آپ کا IP ایڈریس ہے۔ انہیں آپ کے بالوں یا آپ کے جسم کے حصے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کا IP ایڈریس ہے جسے وہ منفی توانائی یا وائرلیس ڈیٹا سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے DNA کو سمجھنے کے لیے، زندہ خلیے یعنی سیلز روشنی خارج کرتے ہیں۔ یہ کوئی قیاس نہیں ہے۔ 2009 میں جاپان کی یونیورسٹی کے ریسرچرز نے انتہائی حساس کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ انسانی جسم لفظی طور پر چمکتا ہے۔ ہمارے خلیے مسلسل روشنی یعنی بایو فوٹونز خارج کرتے ہیں، اور شام 4 بجے چہرہ سب سے زیادہ روشنی خارج کرتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ دوسری بات، DNA کی شکل ڈبل ہیلکس ہے، یعنی 2 تاریں جو ایک کوائل کی شکل میں لپٹی ہوئی ہیں۔ فزکس میں کسی بھی کنڈکٹیو میٹیریل کی کوائل اصل میں ایک اینٹینا ہوتی ہے، یعنی DNA ایک اینٹینا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اینٹینا کا مقصد سگنل وصول کرنا یا بھیجنا ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے حیران کن بات، آپ کے جسم کا ہر ایک خلیہ آپ کا مکمل DNA سیکوینس رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا بڑا اینٹینا چھپا ہوا ہے؟ اگر آپ اپنے جسم کے تمام خلیوں سے DNA نکال کر اسے ایک سیدھی لکیر میں بھیجیں تو یہ زمین سے سورج تک جائے گا اور واپس آئے گا، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ تقریباً 60 مرتبہ سے زیادہ ہوگا۔ اتنے بڑے اور حساس اینٹینے کی وائرنگ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ آئیے اسے بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے DNA میں آپ کی فریکوینسی ہوتی ہے، IP ایڈریس ہوتا ہے، جسے جادوگر آپ کے اصل جسم سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل ریڈیو کی طرح۔ ہر ریڈیو اسٹیشن ایک منفرد فریکوینسی پر نشر ہوتا ہے۔ اگر آپ 98.7 ٹیون ان کرتے ہیں تو آپ کو صرف وہی اسٹیشن ملتا ہے۔ جس طرح ہر ریڈیو چینل کی ایک اپنی مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اپنے ریسیور کو اس فریکوینسی پر ٹیون ان کرتے ہیں تو آپ کا رابطہ سیدھا اس چینل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہم انسانوں کا بھی ہے۔ اس کا سیدھا سا لیکن انتہائی خوفناک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص بایولوجیکل حیاتیاتی فریکوینسی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا ایک DNA یعنی اس کا حیاتیاتی IP ایڈریس موجود ہے تو آپ دراصل اس کی فریکوینسی جان سکتے ہیں، اس پر ٹیون ان کر سکتے ہیں۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس کے جسم کے ساتھ وائرلیسلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک بار جب آپ اس کی فریکوینسی پر ٹیون ان ہو گئے تو پھر الیکٹرو میگنیٹک انرجی یعنی جنات کی مدد سے آپ سیدھا اس کے بایولوجیکل سسٹم میں انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن سگنلز فائر کر سکتے ہیں۔ اس فریم ورک میں آپ کا DNA سیکوینس آپ کی منفرد بایولوجیکل فریکوینسی ہے، آپ کا IP ایڈریس ہے۔
آپ کے جسم کا ہر خلیہ بشمول اس ٹوٹے ہوئے بال کے خلیے ایک ایسا اینٹینا ہے جو آپ کی عین اس فریکوینسی پر براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ کسی عامل جادوگر کے ہاتھ میں موجود بال ایک ایسے ریموٹ اینٹینے کی طرح ہے جو ابھی تک آپ کے براڈ کاسٹ اسٹیشن پر مکمل طور پر ٹیون ہے۔ وہ اب بھی آپ کی فریکوینسی پر لاک ہے۔ اب آپ کے سامنے بساط بچ چکی ہے۔ ہمارے پاس کردار موجود ہیں، خالص الیکٹرو میگنیٹک توانائی سے بنی ہستیاں یعنی جنات۔ ہمارے پاس فاصلوں کو مٹانے والے کنیکشن موجود ہیں یعنی کوانٹم انٹینگلمنٹ، اور ہمارے آپ کے ذاتی ہارڈ ویئر موجود ہیں یعنی ہمارا ڈی این اے، جو ایک حیاتیاتی ایک بایولوجیکل اینٹینا کے طور پر ہر وقت نشریات دے رہا ہے، اور ہمارا اپنا آئی پی ایڈریس ہے۔ لیکن اصل اور خوفناک سوال اب پیدا ہوتا ہے، یہ تمام سائنسی ٹکڑے آپس میں جڑ کر ایک جادو یا سحر کی شکل کیسے اختیار کرتے ہیں؟ کوئی وسوسہ، کوئی تاریخ خیال آپ کے کانوں کو بائی پاس کر کے سیدھا آپ کے دماغ کے اندر آپ کی اپنی آواز کیسے بن جاتا ہے؟ اور سب سے اہم، آپ توانائی کی اس جنگ میں اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگلی قسط میں ہم ان غیبی حملوں کا مکمل میکانزم ڈیکوڈ کریں گے، انسانی روح اور بایولوجی پر ہونے والے سائبر حملے کی حقیقت جاننے کے لیے غور و فکر کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، کیونکہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔